نومائی حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا۔ پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی خود ہیں۔ تحریک انصاف کے عثمان ڈار کی پارٹی چیئرمین کے خلاف چارج شیٹ۔ ایک انٹرویو میں کہا 9 مئی کے واقعات کا منصوبہ تحریک انصاف کی زیر صدارت زمان پارک میں بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی کی قیادت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی۔ حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود چیئرمین پی ٹی آئی نے دی۔ عثمان ڈار نے مزید کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کارکنوں کی زہر سازی کی۔ کارکنوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا۔ عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی رکوانے کے لیے کیا گیا تھا۔ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ نواز شریف واپس آ رہا ہے انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے، اس ملک کو دوبارہ خوشحال کرنے کے لیے، اس ملک کو ترقی کے دور کو دوبارہ چلانے کے لیے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے اس خدائے بزرگ کو منظور ہوا تو نواز شریف جب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جب پہنچے گا تو اپنا مقدمہ وہ اللہ پہ چھوڑے گا۔ نواز شریف انتقام لینے نہیں زخموں پر مرہم رکھنے آ رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر اپنا مقدمہ اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا لاہور کے مختلف مقامات پر خطاب۔ کہا نواز شریف کو اقتدار سے الگ نہیں کیا گیا بلکہ عوام کو خوشحالی سے دور کر دیا گیا، ترقی کے سفر سے محروم کیا گیا۔ سازش کے تحت جعلی مقدمے میں سزا دی گئی، ہمیں چور ڈاکو کہا گیا اور کہلوایا گیا۔ پی ٹی آئی نے ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سعودی عرب، قطر، چین کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے۔ اللہ نے موقع دیا تو نواز شریف ملک کی قسمت بدل دے گا۔ شہباز شریف کا اپنے انتخابی حلقے کا دورہ، کارکنوں کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ شہباز شریف کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مایوس تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی آئین کے مطابق ڈیوٹی تھی کہ الیکشن اناؤنس کریں۔ اس پہ وہ بہت دکھی تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ کو یہ اتنا اہم وقت اپنی قوم کے لیے ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی صدر عارف الوی سے مایوس آئینی کردار ادا نہ کرنے کا شکوہ۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والی ان کی بہن علیمہ خان کی ڈیل سے متعلق خبروں کی تردید۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں صدر نے 90 دن میں الیکشن کروانے کا اپنا اختیار استعمال نہیں کیا۔ سائفر کیس میں طویل قید کی تیاری ہو رہی ہے، جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں، سازش قبول نہیں کریں گے۔ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے اڈیالہ جیل عدالت میں کچھ دیر بات چیت کی۔ پی ٹی آئی وکلا کی بھی چیئرمین پی ٹی آئی سے تھوڑی دیر بات ہوئی۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ جنوری سے لے کر ابھی تک ہم پر 24 سوسائڈ بامبنگز ہوئی ہیں، 24 سوسائڈ بامبنگز۔ اس 24 میں سے 14 بامبنگز جو ہیں وہ افغان نیشنلز نے کیے ہیں، افغانی لوگ تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ چند ماہ میں پاکستان میں ہونے والے 24 خودکش حملہ آوروں میں سے 14 افغانی تھے۔ 22 مئی 2023 کو مسلم باغ میں ہوئے حملے میں تحریک طالبان افغانستان کے 5 دہشت گرد ملوث تھے۔ 12 جولائی 2023 کو روپ کینٹ پر دہشت گردوں کے حملے، 30 جنوری 2023 کو پولیس لائنز پشاور میں خودکش حملے اور 29 ستمبر 2023 کو ہنگو میں خودکش حملہ آوروں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستان میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد نیٹ ورک کو افغان دہشت گردوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ جے آسٹن کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ٹیلی فون۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹ رائڈر کا کہنا ہے کہ گفتگو میں باہمی مفاد کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر اور امریکی وزیر دفاع نے علاقائی پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔
عالمی بینک کا 50,000 روپے یا اس سے کم آمدن والوں پر ٹیکس لگانے کا مشورہ. 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدن والوں پر 35% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے, دکانداروں کو ٹیکس نیٹ لانے میں اور ٹیکس فری آمدن کی حد کم کرنے کی تجویز. عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زرعی شعبے میں 12.5 ایکڑ زمینوں کے مالکان پر ٹیکس لگایا جائے. مناسب تیاری اور جائزے کے بغیر شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبے ختم کر دیے جائیں. ساتھ میں قومی مالیاتی کمیشن کا دوبارہ جائزہ لے کر وفاقی اور صوبائی دائرہ کار میں فائنانسنگ کا لائحہ عمل طے کیا جائے. وفاقی حکومت ان شعبوں پر خرچ نہ کرے جو صوبوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں. انڈر دا نیو پروٹیکشن سسٹم جو کہ وہ لائے ہیں اس میں 5 لاکھ روپے تک اکاؤنٹ سیکیور ہیں, اس کے اوپر سیکیور نہیں. مطلب وہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ جس بینک میں بھی رکھیں, اگر وہ بینک کل بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ جانے آپ کا بینک جانے. نجی بینک دیوالیہ ہو جائے تو اکاؤنٹ ہولڈر کے صرف 5 لاکھ روپے تک کی رقم کو قانونی تحفظ حاصل ہے. قائمہ کمیٹی خزانہ میں ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان. کہا 5 لاکھ روپے تک والے کھاتے داروں کی شرح 94% اور اس سے زیادہ پیسے رکھنے والوں کی شرح 6% ہے. نجی بینک کے ناکام ہونے یا ڈوب جانے پر 5 لاکھ روپے تک کے کھاتے داروں کو پیسے ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن سے دیے جاتے ہیں. ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کسی نجی بینک کے بارے میں دیوالیہ ہونے کے کسی خدشے کا اظہار نہیں کیا ہے. ذرائع کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک کے نجی بینک میں رکھی ایک مخصوص رقم ہی محفوظ ہوتی ہے. نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, نگران وفاقی وزراء سمیت ایپکس کمیٹی ممبران کی شرکت. اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا. پاک افغان چمن بارڈر کراسنگ پر افغان محافظ کی فائرنگ, 1 بچے سمیت 2 پاکستانی شہری شہید, 1 زخمی. ISPR کے مطابق افغان محافظ نے افغانستان جانے والوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی. پاکستانی فوجیوں نے مسافروں کی موجودگی پر تحمل کا مظاہرہ کیا. کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے فائرنگ نہیں کی. افغان حکام سے غیر ذمہ دارانہ اقدام کی وجہ جاننے اور مجرم کو پاکستانی حکام کے حوالے کرنے کے لیے رابطہ کیا. پاکستان مثبت اور تعمیری 2 طرفہ تعلقات کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. اس طرح کے ناخوشگوار واقعات سے سنجیدہ کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. پاکستان سعودی عرب سے $10 ارب کے سودے کو حتمی شکل دیے جانے کا منتظر. سعودی سرمایہ کاری کو ترغیب دینے کے لیے گرین فیلڈ ریفائنری پالیسی 2023 کی منظوری دے دی گئی. دی نیوز کے نمائندے مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو سعودی عرب سے ریکوڈیک پروجیکٹ میں $7 ارب کے حصص کی خریداری کے لیے سرمایہ کاری کی بھی توقع. یہ سرمایہ کاری ایک قابل عمل ٹرانزیکشن ماڈل کے ذریعے سعودی ویلتھ فنڈ کی مدد سے کی جا سکتی ہے. سول اور فوجی حکام کی جانب سے مل کر چلائے جانے والی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC اس حوالے سے ایک ٹرانزیکشن پائپ لائن تیار کر رہی ہے جس سے ضروری انفراسٹرکچر کے لیے سرمایہ کاری کو تیز کیا جا سکتا ہے. ہم حیدرآباد آئے ہیں, جس طرح کی ہاسپٹیلٹی ملی ہمیں, جس طرح انہوں نے لوگوں نے ویلکم کیا, اور اچھا لگتا. اگر ہماری طرف سے بھی فینز آتے تو اور زیادہ مزہ آتا. بابر بریانی کیسا تھا؟ بڑی بتا چکے ہیں, کافی اچھی رہی کیونکہ حیدرآباد کا یہی سنا تھا کہ بریانی اچھی ہے, تو کھا کے بریانی اچھا لگا.
टी में 10 शहर 1 ट्रॉफी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला कल से सजेगा। पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सारी टीम्स के कप्तान अहमदाबाद में मौजूद। कैप्टन डे में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की एक साथ एंट्री। बाबर आजम ने कहा कि वर्ल्ड कप में 100% देंगे और उसके लिए मेहनत की है। अगर पाकिस्तानी फैंस भी भारत आ सकते तो और अच्छा होता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टफ टूर्नामेंट होगा, एंजॉय करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस बोले कि जीत का तसलसल जारी रखने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के कप्तान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। लास्ट वर्ल्ड कप था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच हुआ, टाई हुई, सुपर ओवर हुआ, फिर भी टाई हुई और देन आफ्टर इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। जिस तरह से इंग्लैंड विजेता घोषित हुआ वो दोनों टीमों को साथ विजेता घोषित कर सकते हैं। इस बारे में क्या दिखते हैं, कैसे होना चाहिए? ये मेरा काम नहीं है सर, घोषित करना ये मेरा काम नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को जिस तरह कामयाब करार दिया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? सहाफी के सवाल पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गुस्से में आ गए। सवाल पूछने वाले को गाली दे दी। बोले क्या सवाल है यार, मैं क्या जवाब दूं इसका। रोहित शर्मा के अंदाज पर लोग हंस भी पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशतर सवाल बाबर आजम और रोहित शर्मा से ही किए गए। एक मौके पर जनूबी अफ्रीका के कप्तान सोते हुए नजर आए। नवाज शरीफ का मुजाहमत का बयानिया तस्लीम किया जा चुका है। एस्टेब्लिशमेंट ने एलानिया तस्लीम किया कि वो अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मईशत के लिए बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क को किसी नए तजुर्बे की नहीं, नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे और तजुर्बेकार तबीब की जरूरत है जो 3 साल में मुल्क की मईशत को उठाकर कर्जों की अदायगी के काबिल बना सके। नवाज शरीफ को उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद उमर की तजवीज। कहा नवाज शरीफ को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शुक्र है उन्हें 3 साल बाद दवा मिल गई। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। चाहे कितने भी लोग दावे कर लें, आप लोगों का इत्तेहाद, आप लोगों का भाईचारा, आप लोगों की मजबूती इंशाअल्लाह ताला हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बना के रहेगी इंशाअल्लाह ताला। कोई कितने ही दावे कर ले, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना कर रहेंगे। जो इस मुल्क को मजबूत बना सकता है उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी चारों सूबों से क्लीन स्वीप करेगी। कहा पीपल्स पार्टी से ज्यादा कुर्बानियां किसी जमात ने नहीं दी। हमारी कयादत का अदालती कत्ल हुआ लेकिन कभी इदारों के खिलाफ नहीं गए, कभी इदारों की बेतौकीरी नहीं की, मुखालिफ मुहिम नहीं चलाई। पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि हम मरकज कन्वेंशन का सिलसिला सियासी राबता मुहिम शुरू कर चुके हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने अवाम दो सियासत का आगाज किया है। माफियाज मुल्क की मईशत के लिए खतरा है। साबिक वजीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज ने कहा है कि पाकिस्तान को एक मसीहा की जरूरत है जो मुल्क की मईशत को डगर पर डाले। पाकिस्तान को जिस मसीहा की जरूरत है उसका नाम नवाज शरीफ है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला था, है और रहेगा। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ के इस्तकबाल का नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मुहर लगने का दिन साबित होगा। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची को लूटने वाले परेशान हैं कि कराची के असल वारिस वापस आ गए हैं। हम कराची वापस लेंगे और कराची दुश्मनों की नींदें उड़ाएंगे। तर्जुमान पीटीआई और मेंबर कोर कमेटी शुएब शाहीन ने मौलाना फजल रहमान को मुस्लिम लीग नून का इस्लामी तर्जुमान करार दे दिया। कहा नून लीग की जो ख्वाहिश होती है वो मौलाना फजल रहमान बयान कर देते हैं। ये तर्ज अमल किसी सियासतदान का नहीं होता, इन्हें अपने करतूत नजर आ रहे हैं। मौलाना को जेद नहीं देता कि वो इलेक्शन देर से कराने का बयान दे। अगर इंतखाबात नहीं कराने तो सेनेट और पार्लियामेंट को खत्म कर दें। सदर मुमलिकत को इंतखाबात की वाज़ेह तारीख देनी चाहिए थी।
مختلف بینک سیاستدانوں کے اکاؤنٹس نہیں کھول رہے. کہا جاتا ہے آپ سیاستدان ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں سینیٹرز کی اسٹیٹ بینک حکام سے شکایت. سینیٹر سعدیہ عباسی نے کہا وہ ٹیکس فائلر ہے لیکن ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا جا رہا تھا. سینیٹر سلیم مانوی والا نے کہا کہ کاروباری اور سیاسی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں, بینک سیاسی افراد کے اکاؤنٹ کھولنا ہی نہیں چاہتے. سیاستدانوں اور کاروباری افراد کو کریڈٹ کارڈ بھی جاری نہیں کیے جا رہے. سینیٹر کامل علی آغا نے کہا کہ سیاسی شخصیات کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا اجلاس میں کہنا تھا کہ بینک سے سیاسی افراد کی زیادہ چھان بین کرتے ہیں. FATF کی شرائط پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. بینکس کو پھر ہدایات کر دیں گے کہ اکاؤنٹ کھولنے میں تاخیر نہ کی جائے. بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کا جوڈیشل ریمانڈ اینٹی کرپشن کی مزید 5 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. خاور مانیکا پر قبرستان کی زمین پر شادی ہال بنانے سمیت سرکاری اراضی پر غیر قانونی تعمیرات کا الزام ہے. سائبر کیس میں چیئرمین PTI کی درخواست سے ضمانت پر سماعت 9 اکتوبر کو اوپن کورٹ میں ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. FIA کی ان کیمرہ کارروائی کی درخواست مسترد. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ وکلاء جن معلومات یا دستاویزات کے حساس ہونے کی نشاندہی کریں گے اس پر دلائل ان کیمرہ سنے جائیں گے. چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت. PTI وکلاء کی ٹرائل روکنے کی درخواست. کہا جیل ٹرائل اور ان کیمرہ سماعت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس پر فیصلہ محفوظ ہے. فیصلہ سنائے جانے تک کارروائی روکی جائے. جج ابو الحساس نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی اسٹے نہیں دیا ہوا. سماعت بغیر کارروائی 9 اکتوبر تک ملتوی. چیئرمین PTI کی سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست. وزارت قانون کو مستقبل میں جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روکنے کی استدعا. منیر میں کالعدم GTV کے 4 مطلوب دہشت گرد گرفتار. تصفیہ مسلح ڈیٹونیٹرز اور بارود برآمد. DIG CTT کے مطابق گرفتار دہشت گردوں نے افغانستان اور گرم میں تربیت حاصل کی. ٹارگٹ کی لسٹ کو ہدایات افغانستان سے مفتی سجاد دیا کرتا تھا. امارات اسلامی حکومت قیام کے بعد افغان مہاجرین کی آمد میں اضافہ ہوا اور پاکستان میں 7,75,000 غیر قانونی مہاجرین داخل ہوئے. افغان کمشنریٹ کی رپورٹ میں انکشاف. دستاویز کے مطابق غیر قانونی مقیم افغانوں میں 51% خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں رواں سال 3,911 افغان مہاجرین جرائم میں ملوث پائے گئے. 597 پاکستانی شناختی کارڈ بنانے کی کوشش میں گرفتار ہوئے. کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف گھیرا تنگ. 1 ماہ کے دوران 761 افراد کے خلاف مقدمات درج. سندھ حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے 3 کمیٹیز بنا دی. غیر قانونی تارکین وطن کا ڈیٹا جمع کریں گی. گزشتہ روز نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی. جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پولیس نے اسد عمر، علیمہ خان اور عثمہ خان کی گرفتاری مانگ لی. تفتیشی افسر نے کہا کہ JIT نے تینوں ملزمان کو گناہ گار لکھا ہے. پولیس کو تفتیش کے لیے تینوں کی گرفتاری مطلوب ہے. علیمہ اور عثمہ خان کے وکیل نے کہا کہ علیمہ اور عثمہ خان مقدمے میں نامزد نہیں. عدالت نے اسد عمر، علیمہ خان اور عثمہ خان کی عبوری ضمانت میں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پنجاب میں غیر قانونی تارکین وطن کا ڈیٹا جمع کرنے کا ٹاسک. IG پنجاب اور تمام اضلاع کے RPOs کو ہدایات جاری. غیر قانونی تارکین وطن کے شناختی کارڈز کی باقاعدہ تصدیق کی جائے گی. جعلی شناختی کارڈز کو فوری بلاک کرنے کی ہدایت کر دی گئی. پنجاب حکومت نے گزشتہ روز ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد صوبے میں آپریشن کا فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن نہ کرا کر آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اب حلقہ بندی کا بہانہ نہیں. الیکشن کمیشن فوری طور پر الیکشن تاریخ کا اعلان کرے. الیکشن کی تاریخ کے اعلان میں تاخیر سیاسی عدم استحکام معاشی غیر یقینی پیدا کر رہا ہے.
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ. سربراہ پاک فضائی نے کہا کہ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کم وقت میں ترقی کے آسمان چھو رہا ہے. جنرل طاہر شمشاد مرزا نے کہا ایئر چیف کی کاوشوں کی بدولت اس منصوبے کو برگزاری سے مکمل کرنے کی راہ ہموار ہوئی. پاکستان میں اس سال پولیو کا تیسرا کیس سامنے آ گیا. ضلع بنو کی یونین کونسل گھوڑا بکاخیل میں 1.5 سال کی بچی پولیو سے متاثر. ضلع بنو کے ماحولیاتی نمونے میں ایک بار پھر پولیو وائرس کی بھی تصدیق. پاکستان میں پولیو سے متاثر تینوں بچوں ضلع بنو کے رہنے والے ہیں. ملک میں اب تک 34 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. لاہور میں باپ کے دھکا دینے پر نہر میں گرنے والے 3 بچوں کی لاشیں نکال لی گئی. ایک بچی کی تلاش جاری. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کا مقتولین کے گھر اور واقعے کے مقام کا دورہ. والدہ کو انصاف کی یقین دہانی کروا دی. اتوار کو چاروں بچوں کو باپ نے تصویر لینے کے بہانے کھڑا کر کے نہر میں دھکا دے دیا تھا. ملزم پولیس حراست میں اعتراف جرم کر چکا ہے. پاکستان LNG لمیٹڈ نے LNG کے لیے موصول بولیاں کھول دی. 7 سے 8 دسمبر کے لیے $15.97 فی MMBTU کی کم سے کم بولی موصول ہوئی. 13 سے 14 دسمبر کے لیے $19.39 فی MMBTU کی ایک بولی موصول ہوئی. پاکستان LNG بورڈ ان بولیوں کو منظور یا مسترد کرنے کا فیصلہ کرے گا. ہر 5 میں سے ایک پاکستانی موبائل فون پر گیم کھیلنے کا شوقین. گیلپ پاکستان کے سروے میں 23% نے موبائل فون پر باقاعدگی سے گیم کھیلنے کا بتایا. 76% کا انکار. کہا موبائل فون پر گیم نہیں کھیلتے مزہ نہیں آتا. گیلپ پاکستان نے سماجی رویوں پر نیا سروے جاری کر دیا. امریکی ہاؤس اسپیکر کیون میکارتھی کو ریپبلکنز نے عہدے سے ہٹا دیا. ایوان نے 210 کے مقابلے میں 216 ووٹ سے اسپیکر کو فارغ کر دیا. ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ سے تعاون پر سخت گیر. ریپبلکنز میکارتھی سے ناراض تھے. میکارتھی نے حکومتی شٹ ڈاؤن روکنے کے لیے 2 طرفہ کوششوں کا انتظام کیا تھا. امریکہ کی 234 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایوان نے اسپیکر کے خلاف ووٹ دیا. کیمسٹری کا نوبل انعام امریکہ، فرانس اور سابق سوویت یونین کے ماہرین کے نام. تینوں سائنسدانوں کو یہ انعام امریکہ میں کی جانے والی کوانٹم ڈاٹس کی اہم دریافت سے متعلق تحقیق پر دیا گیا. کوانٹم ڈاٹ LED لائٹس، ٹی وی اسکرینز اور کینسر کی سرجری کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں. She's watching you from the skies. She's watching you, see? She's praying for you. امی دیکھ رہی ہیں آپ کو، ان کو پتہ ہے آپ کس حالت میں اور اپنی دعا کر رہی ہیں. انشاءاللہ آپ نے ان کو پہلے بہت پراؤڈ کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. میرے اللہ نے Of course, of course. This is nothing. My mom is the best in the world. فاسٹ بولر نسیم شاہ کے کندھے کی انگلینڈ میں سرجری. نسیم شاہ کی نیم بے ہوشی میں مرحوم والدہ کو یاد کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی. نسیم شاہ 4 سے 6 ہفتے آرام کریں گے اور ریہیب مکمل کرنے کے بعد بولنگ کر سکیں گے. نسیم شاہ گزشتہ ماہ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں کندھے کی تکلیف کا شکار ہوئے تھے. میری تمام تک جو حمایت ہے، سپورٹ ہے اپنی پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے. میں اپنی ٹیم سے یہ توقع کروں گا کہ یہ ڈٹ کر کھیلیں. ان کو کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پاکستان کے لیے جیت لے کر، ٹرافی لے کر وطن واپس آئیں. چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. کہا ہر جیت کھیل کا حصہ ہے، پوری قوم ٹیم کے ساتھ ہے. امید ہے پاکستانی ٹیم میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرے گی. توقع ہے ٹیم ورلڈ کپ جیت کر وطن واپس آئے گی. اسپیشلٹی حیدرآبادی بریانی اور آئی تھنک 8 تھوڑی اسپائسی ہوتی ہے. اگر آپ کا بریانی کا موڈ ہے تو پھر 10 آؤٹ آف 10 11 اٹس ٹو گڈ. 10 سے 20 ہے سملر ہے. تھوڑا سا وہ کہہ سکتے ہیں اسپائسی میں تھوڑا سا مارجن یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہے. بہت آر گڈ بٹ اٹس اے ٹف ڈیسیژن فار می. تو نہ تو میں حیدرآبادی کو زیادہ ریٹ کروں گا نہ میں کراچی کو. بہت آر ویری نائس. بریانی کہاں کی اچھی، کراچی کی یا حیدرآباد دکن کی؟ ورلڈ کپ کے میچ سے قبل کراچی حیدرآباد دکن کی بریانی کا میچ پڑ گیا. پاکستانی کھلاڑی حیدرآباد دکن کی بریانی کے فین. کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ حیدرآباد
دکن کی بریانی مسالے دار ہوتی ہے. حسن علی بولے اگر بریانی کا موڈ ہو تو اس سے اچھی بریانی نہیں. ابھی سے بتا رہا ہوں ہلکا مت لینا. میں لاسٹ سیزن اس کے سامنے کھیلا تھا, ایسی پھینکتا ہے نا کہ اوپر سے نکل جاتی ہے. ہاں بھائی تیار ہیں؟ ہاں جی تیاری تو پوری ہے. بالکل روم نہیں دینا اسے. اوکے رزاق بھائی ملتے ہیں پھر انشاءاللہ. ان کی تیاریاں تو چلتی رہیں گی, آپ بھی تیار ہو جائیے. کرکٹ واپس آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی واپس آ رہا ہے ہر نام منع ہے. روز رات 11 بجے صرف جیو نیوز. کرکٹ اور انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا میلہ ورلڈ کپ 2023 پر نئے انداز سے ہارنا منع ہے. محمد عامر, عماد وسیم, عبدالرزاق, سکندر بخت اور تابش ہاشمی کے ساتھ پروگرام دیکھیے رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر. ہنزا کی ٹیم نے نگر کی ٹیم کو 61 رن سے شکست دے کر راکا پوشی کے دامن میں کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا. مہمان خصوصی وزیر سماجی بہبود دلشاد بانو نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. اختتامی تقریب میں علاقائی دھنوں پر روایتی رقص بھی پیش کیا گیا. ایشین گیمز کے کبڈی ایونٹ میں پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ایشین گیمز میں پاکستان کا ایک اور میڈل یقینی ہو گیا. آخری گروپ میچ میں پاکستان نے ملیشیا کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. پاکستان کی پہلی خلاباز خاتون نمیرہ سلیم کی خلا میں روانگی کے لیے ٹریننگ جاری ہے. وہ 6 اکتوبر کو خلا کا سفر شروع کریں گی. نمیرہ سلیم 21 اپریل 2007 کو قطب شمالی اور 10 جنوری 2008 کو قطب جنوبی میں پاکستان کا پرچم لہرا چکی ہیں. وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں. نمیرہ سلیم خلا میں پاکستانی پرچم بلند کرنے کا عزم رکھتی ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سوشل میڈیا پر نمیرہ سلیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. پاکستان تھیٹر فیسٹیول میں آج ڈرامہ ایک یاد اردو زبان میں پیش کیا جا رہا ہے. کراچی آرٹس کونسل میں تھیٹر فیسٹیول 8 اکتوبر تک جاری رہے گا. ہیلو